بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں پڑھیے تو نام سکون نبی سوالی جناب مولانا سید استغفار رضا صاحب قبلہ سے ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صلوات قرآن کریم کا وہ سورہ کہ جس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور عظمت اس شب کی کیا ہے، اس کے حوالے سے پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا جانیے کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اصل میں شان نزول جو سورہ کی ہے اس میں یہ ہے کہ جناب پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 80 سال تک جنگی لباس پہنا تاکہ خدا کی راہ میں وہ جہاد کرے. اور جنگی لباس پہننا کوئی آسان تو نہیں ہے. وہ جناب وہ زرہ اور وہ سر کے اوپر جو ہے وہ جو مغفر ہوتا ہے وہ ساری چیزیں 80 سال تک مستقل طور پہ پہنے ہوئے. جب بھی راہ خدا میں جہاد پیش آئے گا میں جہاد کروں گا. ایکسٹریم. تو اس پر اصحاب کو بڑا تعجب ہوا. ایک شخص نے 80 سال تک جنگی لباس پہنا. ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 ایسے لوگ تھے جنہیں نے 80 سال تک خدا کی کوئی نافرمانی نہیں کی. 80 سال کی زندگی جس میں ایک لمحہ بھی معصیت کا نہیں ہے، گناہ کا نہیں ہے. پوری یہ زندگی اطاعت الہیہ سے پورا ہے. تو اصحاب رش کرتے ہیں کہ ارے 80 سال تک کوئی معصیت نہیں کی، کاش ہم لوگوں کو بھی یہ فضیلت ملے. تو اس وقت سورہ قدر نازل ہوا کہ تم کیا بات کرتے ہو، تم کو ایک ایسی شب دی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس سے بھی بہتر
اور اگر 1000 مہینوں کا حساب کرو تو 80 سال قرار پاتے ہیں. تو اس ایک رات میں بہرحال تم جو ہو فضائل اگر حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر سکتے ہو، ممکن ہے تمہارے لیے. اب آپ غور کیجئے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، دیکھیے وہ زمان اور مکان کے بغیر نہیں ہوتی. جب اس دنیا میں آ رہی ہے تو اس کو مکان بھی چاہیے اور زمان بھی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ تمام حضرات جو ہیں اگر یہاں مجلس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کو مکان چاہیے. بغیر مکان کے آپ شرکت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور باہر کیف زمان بھی چاہیے. کیا کہنے، واہ 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 کہ مکان تو مل گیا لیکن اگر زمان معین نہیں ہے واہ 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 واہ. تو مجلس نہیں ملے گی. اعلان ہوا کہ مسجد خیر النساء میں 9 بجے مجلس ہوگی، اور جناب جو ہیں آپ حضرات جو ہیں مسجد خیر النساء کے بجائے جو ہے وہ مسجد راحت سلطان میں چلے جائیں 9 بجے. آپ کہیں وقت تو وہی ہے، مجلس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا وقت وہی ہے، مکان وہ نہیں ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اب آپ یہاں کے اوپر شب میں 9 بجے کے بجائے صبح میں 9 بجے آ جائیں اور کہیں جس مکان کا اعلان کیا گیا تھا میں اس مکان پہ آیا ہوں، مجلس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا جس مکان کا اعلان تھا مکان تو وہی ہے، وقت وہ نہیں ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. تو دونوں میں اتحاد ہوگا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. جب وقت اور مکان میں اتحاد ہوتا ہے تب ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اللہ اپنی کتاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، وہ کتاب کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا. یہ خاتم الادیان ہے، یہ خاتم الشریعت ہے. بے شک. یہ کتاب وہ ہے کہ جس کتاب میں تمام صحف الہی سمٹے ہوئے ہیں. لہذا یہ کتاب کہاں نازل کی جائے؟ اس کو مکان کی ضرورت، کیونکہ اگر پہاڑوں پہ نازل کی جائے تو خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس کو قرآن کو مکان کی ضرورت، مکان قلب پیغمبر قرار دیا گیا. کیا کہنے. یہ قلب پیغمبر کے اوپر قرآن اترے گا بقول جوش کے کہ بارگاہ پیغمبر خدا میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی، فلک تو کیا عرش کانپ اٹھتا. جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی، فلک تو کیا عرش کانپ اٹھتا. اگر میں دل پہ نہ روک لیتا تمام زور شباب تھے. کیا کہنے، واہ واہ سلامات بھیجے محمد والے. واہ واہ واہ. صلی اللہ علیہ. تو جناب نزول قرآن کے لیے اللہ نے جو مکان منتخب کیا وہ قلب پیغمبر، اور زمان کی بھی ضرورت ہے نا. تو زمان جو ہے منتخب کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے شب قدر. یہ ایک شب جس کی خصوصیت یہ کہ 1000 مہینوں سے یہ کی شبوں سے بہتر شب ہے. اور عظمت اس کی اس شب کی یہ ہے کہ پیغمبر سے خطاب کیا جا رہا ہے وما ادراکا، آپ کیا جانی ما لیلۃ القدر، کہ شب قدر کیا ہے. اگر ہر شب شب قدر بود
ان وقت شب قدر بے قدر بود. یعنی اگر ہر شب شب قدر ہو جاتی تو بھی شب قدر کو اہمیت نہ ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر شب شب قدر نہیں ہو سکتی. تو شب قدر جو ہے اپنی اہمیت کے ساتھ برقرار ہے. بعض ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں نے پورے سال شب بیداری کی ہے کہ تاکہ شب قدر حاصل کر لیں. بعض ایسے ہیں آج بھی کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنا بستر لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں, پوری رات عبادت کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں عبادت؟ کہ نہیں جانتے تم, تاکہ شب قدر مل جائے. اللہ نے مخفی رکھا, اس کو ظاہر نہیں کیا. جس طرح سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے حافظوا الصلاۃ الوسطی, بیچ والی نماز کی پابندی کرو. اب بیچ والی نماز ہے کون سی؟ بعض کہتے ہیں ظہر کی نماز ہے, بعض کہتے ہیں عصر کی نماز ہے, بعض کہتے ہیں مغرب کی نماز ہے, بعض کہتے ہیں بیچ کی نماز عشاء کی نماز ہے, بعض کہتے ہیں صبح کی نماز. پروردگارا تو نے کہا ہے کہ بیچ والی نماز کی پابندی کرو. کہا اس لیے اس کو مخفی رکھا تاکہ ہر نماز کے اوپر توجہ دو. تو اب انسان شب قدر درک کرنا چاہتا ہے. شب قدر مخفی ہے, معلوم نہیں ہے کہ شب 23 ہے یا شب 19 ہے یا شب 21 ہے یا پورے ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایک شب جو ہے وہ شب قدر ہے. کون سی شب ہے؟ علماء پوری رات عبادت الہیہ میں مشغول ہیں تاکہ شب قدر مل جائے. کیوں؟ کیا فضیلت ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, امر پروردگار نازل ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ نے جب اپنا کلام نازل کیا تو قلب پیغمبر کو قرار دیا مکان کے اعتبار سے, الزمان انتخاب کیا تو شب قدر کو زمانے کے طور پہ قرار دیا. تو یہ تو قرآن صامت ہے. تو اگر قرآن ناطق کو نازل کر رہا ہے تو قرآن ناطق کے لیے مکان بطن فاطمہ قرار دے گا. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ فاطمہ کی مثال لیلۃ القدر شب قدر کی جیسی ہے. شب قدر کیا ہے؟ یہ ایک زمانہ ہے نزول قرآن کا, اور یہ زمانہ جو نزول قرآن کا ہے یہ 1000 مہینوں کی شبوں سے بہتر شب ہے. تو اب 11 امام جو اس دنیا میں آ رہے ہیں, یہ 11 امام, ان کی ماں کون ہے؟ ام الائمہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. وہ ان کی ماں قرار پا رہی ہیں. تو 11 اماموں کے لیے جو ظرف مکانی ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اب عظمت فاطمہ کو ہمیں اور آپ کو اگر درک کرنا ہے کہ کون ہے فاطمہ, حقیقت فاطمہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. دیکھیے ایک بات بتا دیں آپ کو, ناقص کامل کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتا, لیکن کامل ناقص میں کیا کمیاں ہیں وہ سمجھتا ہے. بچہ نہیں بتا سکتا کہ ایک جوان کے کیا تقاضے ہیں, کیونکہ بچہ جوان کے مقابلے میں ناقص ہے, لیکن ایک بوڑھا بتا سکتا ہے کہ جوانی کے کیا تقاضے ہیں. جو اس مرحلے سے گزرا ہی نہیں ہے وہ کیسے بتائے گا؟ ایک عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہے, ایک وہ جو خطا کار عصمت کبریٰ پہ جو فائز ہے اس کے مرتبے کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بیان ہی نہیں کر, سمجھ ہی نہیں سکتا, درک ہی نہیں کر سکتا. تو جناب سید عالمیان کہ جن کو قرار دیا گیا ہے شب قدر کے مانند, جیسے کہ شب قدر ویسے ہیں فاطمہ, قیامت تک
آنے والی عورتوں کے لیے جناب سیدہ نمونہ عمل. کسی زمانے کی کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ فاطمہ میرے لیے آئیڈیل نہیں. ہر زمانے کے لیے جناب سیدہ ہے نمونہ عمل اور مکمل نمونہ عمل. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس شعبے کے اندر کوئی یہ کہہ سکے کہ یہاں پر ہم جناب سیدہ کی کیا پیروی کریں. یہ سوال ہمارے لیے تشنا ہے. اس کا جواب ہم کو سیرت فاطمہ میں نہیں ملتا. نہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے. ہر شعبے کے اندر جناب سیدہ نے رہنمائی فرمائی. چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی. انفرادی زندگی کے اندر بھی جناب سیدہ نے اپنا کردار پیش کیا ہے. اجتماعی زندگی کے اندر بھی جناب سیدہ نے اپنا کردار پیش کیا. اب اگر یہ سوال اٹھائے آگے ایک بار صلوات بھیجیں. کہ بھئی ایک کامیاب عورت کی تعریف بتا دیجئے. ایک کامیاب عورت کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص اپنے مشرب اور مسلک کے اعتبار سے تعریف کرتا ہے کہ جناب کامیاب عورت وہ ہے کہ جو اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے، بچوں کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے، گھر کے اوپر توجہ دے، وہ ہے کامیاب عورت. دوسروں کے پاس جائیے، آپ بتائیے کہ کیا تعریف ہے. یہ کہ جناب آپ نے عورت کو اٹھا کے گھر میں بند کر رکھا ہے، پردے کے اندر آپ نے مقید کر رکھا ہے، سماج اور سوسائٹی کے اندر آپ اس کو نکلنے نہیں دیتے ہیں. یہ بھلا کامیاب عورت ہے؟ کامیاب عورت وہ ہے کہ جو سوسائٹی اور سماج کے اندر اپنے خدمات کو پیش کرے، سماج کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، وہ کامیاب عورت. اسلام سے پوچھئے کہ کامیاب عورت کون ہے؟ کہا نہ یہ کامیاب ہے نہ وہ کامیاب ہے. نہ وہ کہ جو گھر سے مخصوص ہو جائے اس کو کامیاب کہا جائے گا، نہ وہ کہ جو سماج سے اپنے کو مخصوص کر دے وہ کامیاب ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جانب توجہ مبذول ہو جائے اور ایک ہی کام انجام دیا جا رہا ہے تو اس وقت انسان کہتا ہے پھر دوسرا تقاضا آپ ہم سے نہ کیجیے. گھر کو سنبھال لیں، سماج کو دیکھیں. بھائی فلاں خاتون جو ہیں سیاست مدار ہیں، بڑھ چڑھ کے سیاست کے اندر حصہ لیتی ہیں. اب بھائی ان کی پرسنل لائف کیا ہے، گھر کے اندر معاملہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں آپ نہ پوچھیے. کہ بچوں کی تربیت بھائی اس کی توقع نہ کیجیے. ان کو انسانیت کا درد جو ہے وہ سینے کے اندر بہت زیادہ ہے. پوری انسانیت میں انقلاب برپا کرنا چاہتی ہیں، چاہے گھر میں انقلاب برپا نہ ہو. ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو دوسروں کو انقلابی دیکھنا چاہتے ہیں خود انقلابی نہیں بنتے. دوسروں کے اندر چاہتے ہیں کہ وہ جناب جو ہے وہ دین کے اعلیٰ ترین مینارے کے اوپر فائز ہو اور خود اپنے حوالے سے کچھ نہیں. بھائی تو اب خواتین جو گھر کو دیکھ رہی ہیں، جو سماج سے غافل، جو سماج کو دیکھ رہی ہیں وہ گھر سے غافل. اسلام کہتا ہے کامیاب خاتون وہ ہے کہ جو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے اور سماج کے تقاضوں کو بھی پورا کرے. آئیے سیرت فاطمہ میں دیکھیں کہ کیا یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں. اگر گھر کے حوالے سے دیکھیں تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں جناب سیدہ نے رہنمائی کی. اور اگر اجتماعی اعتبار سے دیکھیں، سماج کے اندر جو خدمات انجام دی ہیں، تو کہا کہ اگر میدان احد میں زخمیوں کی تیمارداری کا مسئلہ ہو تو فاطمہ وہاں کے اوپر بھی موجود ہیں. اگر میدان مباہلہ میں عورتوں کی نمائندگی کا مسئلہ ہو تو فاطمہ وہاں کے اوپر بھی موجود ہیں. اگر غیر کیا تبلیغ اسلام کا مسئلہ ہو کہ غیر کے گھر پہ جانا ہے، وہاں پہ تبلیغ اسلام کرنا ہے تو فاطمہ وہاں کے اوپر بھی موجود ہیں. اگر خواتین کو مسائل شریعہ سے آگاہ کرنا ہے تو فاطمہ اس ذمہ داری کو بھی ادا کر رہی ہیں. ہر شعبہ ایسا ہے کہ جہاں رہنمائی کر رہی ہے. اگر اپنے حق کو ثابت کرنا ہے تو دربار میں بھی جا رہی ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جو جناب سیدہ نے جس کو تشنا چھوڑ دیا ہو
ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی. عظمت جناب سیدہ یہ ہے کہ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی حجت ہیں لوگوں کے اوپر، اور ہماری جد ماجدہ حجت ہے خود ہمارے اوپر. 18 سال کا یہ سن، اور اس 18 سال کے سن کے اندر کیا کارکردگی انجام دی ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ سیرت کے کن پہلوؤں کے اوپر عمل کیجئے گا. یہ مسئلہ ہے آج کی ترقی یافتہ خاتون سیرت جناب سیدہ پہ عمل کرنا چاہتی ہے، کیا کریں؟ ان کی طرح سے جو کی روٹیاں پکائے تب جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل ہوگا، ان کی طرح سے چکی چلائے تب جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل ہوگا. جیسے وہ جو ہیں اپنے گھر کا بستر کھجور کے پتوں سے درست کرتی تھیں، ویسے ہی کھجور کے پتے لائیں اور لا کے جو ہے وہ توشک بنائیں، بستر بنائیں، تب سیرت فاطمہ پہ عمل ہوگا. کہ نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو آزاد رکھا گیا ہے. آپ مکمل طور پہ آزاد ہیں، جیسا زمانے کا تقاضا ہے اس اعتبار سے ان کاموں کو انجام دیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھر میں چکی چلائیں، ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو کی روٹی پکائیں، ضرورت نہیں ہے کہ بستر جو ہے وہ ایک مخصوص طریقے سے درست کریں. دیکھنا بس یہ ہے آپ کو کہ جو چیز آپ کو آرام پہنچا رہی ہے، حلال ہے، جائز ہے، آپ اس کا استفادہ کر سکتے ہیں. اس کا تعلق سیرت سے ہے ہی نہیں، پھر کس چیز کا تعلق سیرت سے ہے؟ کون سے اقدار ایسے اقدار ہیں جو سیرت فاطمہ کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس پہ عمل کیجیے. آج موجودہ زمانے میں بھائی دیکھیے مسئلہ ہوتا ہے اس زمان اور مکان کے اعتبار سے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 40 سال پہلے 30 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں. آپ سوچئے کہ 30 سال پہلے 40 سال پہلے ایک شخص جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو ایک ہفتے کے بعد اس کی خبر آتی تھی کہ ہاں وہ خیریت سے پہنچ گیا. آج موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی کہاں کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ ادھر گھر سے باہر قدم نکالا اور ادھر جو ہے خبر ہوتی ہے کہ ہاں گاڑی میں بیٹھے یا گاڑی میں نہیں بیٹھے. اس وقت کا انسان انتہائی صابر ہوتا تھا، اطمینان سے بیٹھا رہتا تھا، کوئی اس کو مشکل نہیں تھی. آج اضطراب اپنی انتہا کے اوپر پہنچ چکا ہے. اس وقت انسان کو محوریت حاصل تھی، مشین انسان کی خدمت کر رہی تھی. آج مشین کو محوریت حاصل ہو چکی ہے، انسان مشین کی خدمت میں چلا گیا. تو آپ سوچئے کہ یہ دور اور یہ تہذیب جو ہے وہ کیا کیا کرشمے دکھا رہی ہے کہ آج اس دور میں اگر سیرت جناب سیدہ کی جانب دعوت دی جائے تو رہن سہن بھی تبدیل ہو گیا، کھانے بھی تبدیل ہو گئے، لباس بھی تبدیل ہو گیا، گھر کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا ہے. گھر پہلے آج سے کچھ اور انداز میں بنائے جاتے تھے، اب کچھ اور انداز میں بنائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے. جب ان ساری چیزوں میں تبدیلی ہو رہی ہے تو اب یہ بتائیے کہ سیرت کے کون سے پہلو اپنائے جائیں گے؟ کہا سیرت کے وہ پہلو لیے جائیں گے کہ جس میں زمانے اور مکان کے اعتبار سے کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. کہا کون سے پہلو؟ کہا اگر لینا ہے سیرت کے پہلو تو حیاء فاطمہ کو لینا ہوگا، عفت فاطمہ کو لینا ہوگا، پاک دامنی فاطمہ کو لینا ہوگا، اطاعت فاطمہ کو لینا ہوگا، ذوق عبادت فاطمہ کو لینا ہوگا، تربیت فاطمہ کو لینا ہوگا. یہ وہ پہلو ہیں کہ جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کو حیا کی ضرورت ہے. بے حیائی اپنے عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. آج ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک بجے رات تک نامحرموں سے فون کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن وہاں کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہے. یہ آپ ہی کا شہر ہے جس میں تہذیب کا عروج کیا تھا؟
کہ شرفا کے خاندان میں عورتوں سے پردہ کیا جاتا تھا. وہ عورتیں کہ جن کا مردوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا تھا، ان عورتوں کو شرفا کے خاندان میں جانے کی اجازت نہیں تھی. آ رہی ہے، گھر کی خواتین آپ سے پردہ کرتی ہیں. یہ تھی ہماری تہذیب کا عروج. زوال دیکھ لیجئے آپ، آنکھ اوپر پہنچ چکا ہے. تو آج کے معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ حیاء فاطمہ کی ضرورت. کہ اگر پیغمبر پوچھ رہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے، تو جناب سیدہ کے گھر سے جواب جا رہا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو نہ کوئی مرد دیکھے، نہ وہ کسی مرد کو دیکھے. پیغمبر جب یہ جواب سنتے ہیں، کس نے دیا؟ کہا فاطمہ نے. کہا کیوں نہ دے، وہ میرا ٹکڑا ہے، میرا پارہ جگر ہے. اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا جواب دے گی. آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ حیاء فاطمہ کی، عفت فاطمہ کی، پاک دامنی فاطمہ کی. بقول انیس کے کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، پھر فاطمہ کا اسم گرامی رقم کرو. کیا ہے عظمت فاطمہ؟ خواص جناب فیضہ کی معرفت ویسی نہیں رکھتے جیسی ان کو رکھنا چاہیے. عوام کی تو بات ہی جانے دیجیے. اب خاص کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ سیدہ عالمین کیا ہے؟ شب قدر کے مانند ہیں. شب قدر کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو عارف ہے. تو فاطمہ کا عرفان بھی ہر ایک نہیں رکھ سکتا. فاطمہ وہ ہیں جو عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہے. ایک گناہگار کیا جانے کہ عصمت اور پاک دامنی کسے کہتے ہیں. وہ شخص کہ جو کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، اسے کیا معلوم کہ میدان جنگ کے اندر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کا کیا مزہ ہے. جس نے کبھی اپنے سر کے اوپر چادر نہ رکھی ہو، اسے کیا معلوم کہ حجاب کا کیا لطف ہے. یہ چیزیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو در حقیقت گناہگار نہیں ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. وہ عرفان فاطمہ اپنے اندر پیدا کر سکتے. اور دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہرحال جو ہیں وہ غلط طور کے اوپر سوسائٹی اور معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، جس کی بنا کے اوپر لوگ بے عملی کا شکار ہونے لگتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے احترام کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم بہرحال ان کے احترام کے حوالے سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں بھئی ان کا احترام ہوگا، جناب سیدہ کا بے پناہ احترام ہوگا. اب کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو خود بخود فرض کر لی گئی، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب یہ بہرحال تلخ حقائق ہیں کہ جن کو آپ کو سننا ہے اور ان کے اوپر غور کرنا ہے. میں مثال کے طور پر جناب سیدہ کے نام سے جو ہے نظر اگر ہم نے دی ہے، مخصوص کر دیا کہ اس کو صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے. اور عورتوں میں بھی وہ عورتیں کہ جن کے چال چلن کے اوپر شک نہ ہو، اور وہ خواتین اس نظر کے اوپر ان کی پرچھائی بھی نہیں پڑنا چاہیے ہے کہ جو بہرحال وہ ہے. چلیے بھئی آپ نے احترام کے تحت جو ہے یہ کام کیا، لیکن یہ تفکیک آپ نے کیسے کی کہ یہ نظر مخصوص ہے عورتوں سے، مرد جو ہیں اس کو نہیں کھا سکتے. ارے بھئی جناب امیر کے گھر میں
سلمان و ابو ذر کبھی دعوت کھانے کے لیے آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ جب جناب سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی سلمان و ابو ذر کھا سکتے ہیں تو پھر ہم اور آپ اس نظر کو کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ یا تو آپ یہ کہیے کہ نہیں جناب کبھی جناب امیر نے جو ہے کسی کی دعوت ہی نہیں کری، پردے کا مسئلہ تھا، لہذا جو ہے جناب سیدہ کو کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی جو ہے نہیں تناول کی. یہ عقل سے بعید ہے کہ 10 سال کا عرصہ ہے اور پھر وہ کیا کیجئے گا کہ بھئی سورہ دہر جب نازل ہوتا ہے تو آپ اس وقت بیان کرتے کہ دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے یتیم آ گیا، اسیر آ گیا، مسکین آ گیا اور روٹیاں جو ہیں اٹھا کے دے دی. اور بھئی فضہ ہیں گھر کے اندر، لیکن جب جناب فضہ کو پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو سپرد کیا تھا تو کہا تھا کہ دیکھو ہم کنیز تو دے رہے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سارا گھر کا بوجھ اس کو ڈال دینا. ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن فضہ کام کرے گی، ایک دن تم آرام کرو گی، ایک دن فضہ آرام کرے گی. اب 3 دن تک جناب سیدہ نے کہ گھر میں روزہ رکھا گیا، 3 دن تک روٹی پکی، ایک دن فضہ نے بنائی، ایک دن جناب سیدہ نے بنائی، اور وہ روٹیاں سائل کو دی گئی ہیں، فقیر کو دی گئی ہیں. تو بھائی جو روٹیاں جناب سیدہ نے پکائی ہیں وہ فقیر کو دی جا رہی ہیں، سائل کو دی جا رہی ہیں، وہ ان کو کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، اس پہ تو کوئی اشکال نہیں ہے. تو پھر آپ یہاں کے اوپر اس کا کیا اشکال کر رہے ہیں کہ یہ نظر جو ہے وہ مخصوص رکھتی؟ آپ ہوتا کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اگر ان کو پھیلانا شروع کیجئے گا، رائج کر دیجئے گا، بے عملی معاشرے میں پیدا ہو جائے گی. اب جب عمل کی بات کیجئے گا تو سیدھے طور کے اوپر عوام پھر یہ کہتی کہاں وہ کہاں ہم. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ انصاف سے کام لیجئے. جب آپ یہ کہہ رہے کہاں وہ کہاں ہم، تو ہر جگہ پہ یہی ہونا چاہیے. مگر جب اجر و ثواب کا مسئلہ آتا ہے، جنت میں درجات کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں وہ ہم. جب عمل کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. اور جب جنت میں جانے کا مسئلہ آتا ہے تو کہاں جہاں وہ وہاں ہم. قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو وہ دیکھے اور ہماری بدعمالی کو دیکھ کے کہے کہاں تم کہاں ہم. صلوات بھیجیں محمد والے. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے، ایک بار صلوات بھیجیے. تو اب یہ غور کرنے والا مسئلہ ہے کہ بھائی اگر ہم کو اہل بیت اطہار کے درجات چاہیے کہ بھائی ہمارا گھر اسی کالونی میں ہو جہاں اہل بیت اطہار کا گھر ہے، بالکل ہم جنت میں ان کے پڑوس میں آ جائیں، تو بھائی عمل کے اعتبار سے بھی ویسی تک و دو کرنا چاہیے. جہاں عمل کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں کے اوپر کہاں وہ کہاں بھائی خواہ کھو جائے زبان. ارے بھلا ہم بھلا کردار میں ان کی اتباع کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے مگر کبھی سورج نہیں بنتا، لیکن سورج کی طرح سے چمکتا ہے. یہ عصمت کے جو مرقع ہیں ان کو شموس و ظاہرہ کہا جائے گا. یہ وہ سورج ہیں کہ اگر کوئی ان کی پیروی کرے تو اسی طرح سے چمکنے لگتا ہے جیسے کہ یہ روشن کردار کی ان منزلوں کے اوپر فائز ہو جاتا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے. ایک کی عصمت ہے ذاتی، ایک کی عصمت ہے کسبی. فرق ہے دونوں کے اندر. ایک چیز ہے ذاتی، ایک ہے کسبی. مثال کے اندر، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں کہ بھئی آپ فرض کیجئے کہ آپ برفی کو
میٹھا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں شکر پڑی ہے، شکر عارض ہو رہی ہے۔ گلاب جامن کو آپ نے میٹھا کیسے کیا؟ تو شکر ڈالی ہے، اس میں عارض ہو رہی ہے، لیکن شکر کیوں میٹھی ہے؟ کہا وہ شکر میں ذاتی طور پہ مٹھاس پائی جاتی ہے، تو جس میں ذاتی طور پر مٹھاس پائی جاتی ہے اس کی اگر مٹھاس کو لے لیا جائے، ایسی کوئی شکر ہے کہ شکر بھی ہو میٹھی نہ ہو؟ ایسی کوئی آگ ہے کہ آگ ہو اور جلانے کی تاثیر نہ رکھتی ہو؟ نہیں، اگر ذاتیات کو سلب کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ ذات ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس کے اندر عارض آ رہی ہے کوئی چیز، اگر اس کو لے لیا جائے تب بھی وہ چیز اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے۔ بھئی آپ برفی کے اندر شکر نہ ڈالیں، برفی نظر آئے گی، گلاب جامن کو شیرے میں نہ ڈالیں، گلاب جامن دکھے گی، لیکن شکر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شکر سے آپ مٹھاس لے لیں تو شکر نہیں رہے گی۔ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس کے اندر عصمت ذاتی ہے وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، لیکن جو اس کی پیروی کرتا ہے اس میں عصمت نمایاں ہونے لگتی ہے۔ سلامات بھیجے محمد۔ جناب سیدہ کا معجزہ آپ دیکھیے، پیغمبر نے جناب سیدہ کو ایک کنیز سپرد کی۔ کیا ہے وہ کنیز؟ افریقہ کی رہنے والی، جس کے پیچھے کوئی خانوادہ نہیں، سیاہ فام۔ اور جناب سیدہ نے اس کنیز کی کیا تربیت کی؟ کیسی تربیت کی کہ وہ کنیز قرآن سے گفتگو کر رہی ہے۔ یہ ہے سیدہ عالمیان کی تربیت کے نمونے۔ عبداللہ مبارک نے جناب فضہ سے کہا کہ جب حج کے سفر میں ان کی ملاقات ہوتی ہے عبداللہ مبارک کی حضرت فضہ سے، کہ آپ عام آدمیوں کے طریقے سے کیوں نہیں گفتگو کرتی؟ جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتی ہیں۔ تو جواب میں سورہ قاف کی وہ آیت پڑھی کہ جس کے معنی یہ تھے کہ اللہ کی جانب سے دو رقیب معین ہیں، ادھر کوئی لفظ صادر ہوتا ہے فوراً نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ میں کیوں اپنی زبان کے اوپر کلام الہی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ جاری کروں؟ یہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ جناب سیدہ عالمیان کی تربیت کا۔ تو وہ سیدہ جو اسوہ ہیں عالمین کی عورتوں کے لیے، وہ خاتون کہ جو ولایت کے اوپر سب سے پہلے قربان ہونے والی۔ شکر ہے اللہ کا کہ صحیح دین ہم تک اور آپ تک پہنچ گئے، نہ آتا یہ جس طرح سے اور شریعتیں بدل گئیں، تحریف کر دی گئی، وہی اسلام کے ساتھ حل ہوتا۔ وہ جو دوسری شریعتوں کے اندر اور دوسروں مذاہب کے اندر انبیاء کا کردار پیش کیا جا رہا ہے، آپ ان کی کتابوں کو دیکھیے۔ نہیں بات ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی کتابوں سے بات کر رہے ہیں، نہیں، انہی کی کتابوں کو دیکھیے کہ وہ لوگ جو کتابیں پیش کر رہے ہیں ان کتابوں کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انبیاء کا کردار جو ہے وہ دیکھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ کیا واقعا خدا کے نمائندے کا ایسا کردار ہوتا ہے؟ کیا کیا گیا؟ انبیاء الہی کے کردار میں تحریف، شخصیت کو مسخ کر دیا گیا۔ فاطمہ اور اولاد فاطمہ نے جو قربانیاں دی اس سے کردار پیغمبر کو محفوظ کیا، شریعت کو محفوظ کیا، قانون کو محفوظ کیا۔ احسان ہے فاطمہ اور نسل فاطمہ کا، امت اس احسان کو ادا نہیں کر سکتی۔ عظمت فاطمہ دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے کہ جب محشر میں جناب سیدہ کی سواری آئے گی، جس سواری کو 70,000 فرشتے جس کی مہار کو پکڑے ہوئے ہوں، نور کی سواری ہے کہ جس کے اوپر جناب سیدہ بیٹھی ہوئی،
اور پورے محشر میں یہ صدا گونجے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، دختر پیغمبر فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ عظمت فاطمہ ہے، جناب سیدہ کا گزر ہو رہا ہے، کسی خاتون کے لیے نہیں ملتا۔ فضائل میں نہ معلوم کیا کیا کہا جائے اور کیا کیا بیان کیا جائے، ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے مسائل کو یہاں کے اوپر بیان کریں۔ کسی خاتون کے متعلق نہیں ملتا کہ اس کو محشر میں وہ عزت و عظمت حاصل ہوگی جو فاطمہ کو حاصل ہے، کہ پورے اہل محشر سے کہا جا رہا ہے اپنی آنکھوں کو بند کرو، خاتم النبیین کی بیٹی گزر رہی ہے۔ بتائیے ذرا، وہ فاطمہ، ہاں، جن کے گزرنے پر علی جیسا صابر جو ہے وہ یہ الفاظ اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے، قَلَّا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے بعد فاطمہ کے داغ کو برداشت کرنا، آج علی کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹا جا رہا ہے، کیسے میں برداشت کروں، کس طرح سے صبر کروں؟ اے اللہ کے رسول وہ امانت جو آپ نے میرے سپرد کی تھی، آج اس امانت کو مجھ سے واپس لے لیے۔ جب آپ نے امانت مجھے دی تھی اس وقت پہلو سالم تھا، بازو کے اوپر تازیانے کے نشان نہیں تھے، لیکن آج جب میں یہ امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں، پہلو شکستہ ہو چکا ہے، بازو کے اوپر تازیانے کے نشان ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، آپ جب تک سوال نہیں کریں گے اس وقت تک کہ یہ بیٹی آپ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ آپ سوال کیجئے گا، پوچھئے گا کہ اے فاطمہ امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تب آپ کو یہ باخبر کریں گی۔ میں کہوں گا یا علی، ارے آپ نے فاطمہ کے بازو کے اوپر صرف تازیانے کا نشان دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، یا علی ارے آپ نے فاطمہ کی چند ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی تو برداشت نہ کر سکے، یا علی ذرا دل زینب کی خبر لیجئے، 11 محرم کو جب ایک نشیب کے نزدیک آئی، آ کے کیا دیکھتی ہے کہ سینے کی ہڈیاں ارے پشت سے چسپاں ہو چکی ہے۔ زینب باجائے کے لاشے کے نزدیک آتی ہے، آ کر سوال کرتی ہے انت اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ انت ابن امی، ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا تیرے جسم کا لباس کیا ہوا، ارے تیرے جسم کے اوپر جو سر تھا وہ سر کیا ہوا، ارے کیا تو وہی ہے کہ جس کو اماں فاطمہ نے چیک کیا 20 کے بعد؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن الله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارا اس مختصر سی مجلس کو قبولیت قدر جائیں۔ خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان مان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن قریب ہے، جس میں ہم سبھی کو بی بی کے سلسلے میں اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا ہے۔ سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی 16 دسمبر سے 7 جنوری تک ہو از فاطمہ کے نام سے کمپین شروع ہو رہی ہے، جس میں آپ لوگ سوشل میڈیا کے سبھی طریقوں کو اپنائیں اور ان کے معارف عام کریں۔ آپ کی اس کیمپین میں شرکت بی بی سے محبت کا ثبوت ہے۔ حضرت کے سلسلے سے آیات، احادیث، ان کے فضائل اور پیغامات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا میں اس مظلوم بی بی کا تعارف کرا سکیں۔
ہائے زہرا Who is Fatima?